Assalamu alaikum everyone and welcome to your next lecture of Civics second year. अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था विच वाज सोशल ऑर्डर इन पाकिस्तान के अंदर माशरती नज़्म व ज़ब्त, और हमने माशरती नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम और उसकी अहमियत पढ़ी थी। और आज हमारा टॉपिक है इस्लामी तनाजुर में आज़ादी, इंसाफ, असूल मादलत और इख्तियारात के हसूल के लिए माशरती नज़्म व ज़ब्त के तकाज़े। यानी हम माशरती नज़्म व ज़ब्त की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से तकाज़े हैं जिनको हम पूरा करते हुए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी रियासत के अंदर, अपने माशरती निज़ाम के अंदर आज़ादी, इंसाफ और इख्तियारात का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लाम एक बहुत डिसिप्लिन्ड रिलीजन है। हमारा दीन हमें नज़्म व ज़ब्त की बड़ी शिद्दत से, बड़ी सख्ती से पाबंदी सिखाता है। हमारी इवन इबादात भी एक ख़ास पैटर्न को, एक ख़ास डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं। वक्त की पाबंदी, वक्त गुजर जाए तो हमारी नमाज का वक्त गुजर जाए तो इवन नमाज तक नहीं हो सकती। तो इस तरह इस्लाम में इसके साथ साथ माशरती नज़्म व ज़ब्त भी बहुत ज़ोर दिया गया है, क्योंकि रियासत एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है जो बग़ैर किसी नज़्म व ज़ब्त के सही तरीके से काम नहीं कर सकता। और इस माशरती नज़्म व ज़ब्त को सही तरह से चलाने के लिए इस्लाम के अंदर इंसाफ की, कानून की, बालादस्ती की और इक्वालिटी की इतनी ज़्यादा शिद्दत हमें नज़र आती है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिसिप्लिन नज़र आता है कि इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक जो खुलफाए राशिदीन का दौर है वो ऐसी मिसालों से भरा हुआ है। और अगर एक ऐसी रियासत जिसके अंदर लोगों की जान और माल की हिफाजत ना हो, अमन और अमान की कैफियत ना हो, कानून को बालादस्ती हासिल ना हो, तो ऐसी रियासतों के अंदर आराम व सुकून नहीं रहता। लोग अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको, अपने मशागिल को सही तरह से सरअंजाम नहीं दे सकते। उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, और ऐसी डिस्टर्ब ज़िंदगी एक डिस्टर्ब माशरा और अल्टीमेटली एक डिस्टर्ब स्टेट को क्रिएट करती है। और आज़ादी, इंसाफ और असूल मादत और इख्तियारात के हसूल के लिए माशरती नज़्म व ज़ब्त का और बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त का होना बेहद ज़रूरी है। इस्लाम में आज़ादी का मुहाफ़िज़ हम माशरती नज़्म व ज़ब्त को मानते हैं। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में हम देखते हैं कि अवाम की आज़ादियाँ बहुत हिफाजत के साथ थीं, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत सुकून के साथ गुज़रती थीं, और किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स की हक तलफ़ी का मौका नहीं दिया जाता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल है कि मैं किसी शख्स को इसका मौका ना दूंगा कि वो किसी की हक तलफ़ी या किसी पर ज़्यादती करे। और इसके साथ उन्होंने फरमाया कि मुझे खलीफा रहने का कोई हक नहीं अगर मैं लोगों के हकूक़ और आज़ादियों की हिफाजत ना कर सकूं। इसीलिए खुलफाए राशिदीन के दौर में हम देखते हैं कि माशरती नज़्म व ज़ब्त ने लोगों की आज़ादी को कैसे सिक्योर किया हुआ था, उनकी आज़ादियों का वो किस तरह से गार्डियन बना हुआ था। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि खुलफाए राशिदीन की मिसालें हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हमें हमारे सामने मिसालें हैं, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा वक्त होते हुए काजी की अदालत में गए और उनके पास अपने बेटे और ग़ुलाम के अलावा किसी की गवाही नहीं थी, तो वो अपनी ज़िरा के ऊपर अपना क्लेम से प्रूव नहीं कर सके और एक यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया गया। तो ऐसी आज़ादी हमें तभी नज़र आती है जब माशरती नज़्म व ज़ब्त को पूरा किया जाए, और इसकी बेहतरीन मिसाल हमें इस्लामिक स्टेट के अंदर नज़र आती है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको खलीफा वक्त होने के बावजूद अपने दरबार के अंदर और जुमे के खुतबे के दौरान उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। जब किसी शख्स ने अवाम में से खड़े होकर उनका खुतबा सुनने से इनकार किया और कहा कि आपके पास माले गनीमत में से जो चादरें आई थीं उनके एक चादर से आपका कुर्ता कैसे बन गया, जबकि हज़रत उमर की जो हाइट थी वो आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा थी। तो हज़रत उमर ने इस बात पर ख़ामोशी इख्तियार की, तो उनके बेटे ने खड़े होकर कहा कि मैंने अपने हिस्से की चादर अपने वालिद को दे दी। तो खलीफा वक्त इतना ज़्यादा अकाउंटेबल था उस ज़माने में, और इस्लामिक स्टेट में हमारे सामने एक ऐसी एग्ज़ाम्पल थी
کہ وقت کا حکمران ایک چادر جو کہ مال غنیمت میں آئی ہے اس کو بھی ایکسٹرا یوز نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام شخص کے پاس اتنی زیادہ پاور تھی، اس کو اتنا زیادہ حقوق دیے گئے تھے کہ وہ کھڑے ہو کر خلیفہ وقت سے اس کی ہر پوزیشنز کے بارے میں کوشچن کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر نے ایک گورنر کو اس لیے معزول کیا کہ اس نے ایک غلام کے بیٹے کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کیا۔ تو ہمارے سامنے جو اسلامک ہسٹری میں ایسی بہترین مثالیں موجود ہیں جس میں لوگوں کی آزادیوں کا تحفظ اسی طرح ممکن ہوا جب معاشرتی نظم و ضبط قائم ہوا۔ معاشرتی نظم و ضبط کیسے قائم ہوا کہ عدلیہ کو واقعی ایک برتر اور اعلیٰ مقام دیا گیا، عدلیہ کو ریاست کے منتظمین اور خلیفہ وقت سے بھی برتر مقام حاصل تھا، کیونکہ عدل و انصاف کی ساری فراہمی کی ذمہ داری عدلیہ پر تھی۔ قاضی وقت سب سے بڑا جو عہدیدار سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کی نظر میں سب لوگ برابر تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے، جب ایک قریش کی ایک خاتون چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے سفارش کی کہ قریش کی بڑی بدنامی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو یہاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پرانی جو قومیں تھیں وہ اس لیے بھی ہلاک ہوئی کہ جب ان میں کوئی امیر شخص یا کوئی بڑے قبیلے کا شخص کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کوئی غریب شخص جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آزادیوں کا تحفظ تبھی ممکن ہے جب ہر مجرم کو سزا دی جائے، اس کی کلاس کو دیکھتے ہوئے، اس کے ریسورسز، اس کے جو بھی اس کے ذرائع ہیں، اس کے لنکس ہیں، ان سے قطع نظر ہو کر اگر اس کو سزا ملے، اور ہر شخص کو پتہ ہو کہ اگر اس نے کوئی بھی جرم کیا، وہ امیر ہے یا غریب ہے، یا امیروں سے یا منسٹر سے اس کے تعلقات ہیں، تو اس سے پھر بھی اس کو سزا ملے گی، تو کوئی بھی شخص اس طرح کے کام نہ کرے۔ اس کے بعد دوسرا اس کے اندر پوائنٹ ہے عدل و انصاف کا حصول، جسٹس۔ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اسلام میں معاشرتی نظم و ضبط کا اہتمام عدلیہ کے ذریعے کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو عدلیہ ہے وہ اور قاضی وقت کو خاص ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسلام تو انصاف میں تاخیر کو بھی ناانصافی قرار دیتا ہے، اور ایک ایسے معاشرے کے لیے کی مثالیں ہمارے سامنے اسلامک ہسٹری سے بھری پڑی ہیں جس میں قاضی وقت کے سامنے خلیفہ وقت کو پیش ہونا پڑا، اور خلیفہ بھی وہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، جن کی سچائی کے سب گواہ ہیں، لیکن وہ خلیفہ قاضی کے سامنے اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے، تو ان کی چوری شدہ جو زرہ تھی وہ یہودی کو دے دی گئی، کیونکہ حضرت علی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو اس طرح کی مثالیں ہمیں آج کل کے دور میں نہیں ملتی، اور اسی لیے ہماری ریاستوں کے اندر بدامنی نظر آتی ہے ہمیں، اور جب تک ہم معاشرے کے اندر معاشرتی نظم و ضبط یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو صحیح نہیں کریں گے، عدل و انصاف کا حصول عام انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے اصول معدل۔ معدلت کا لفظ ایکوالٹی یا عدل و انصاف سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مقدمات جن میں آپ کے پاس کوئی واضح مثال نہ ہو فیصلے کی صورت میں، کیونکہ قانون سارا پرانے فیصلوں پر مشتمل ہوتا ہے، یا آپ کو قرآن و حدیث میں کوئی واضح اس کا حل نظر نہ آتا ہو، کوئی واضح اشارہ موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں قاضی اپنی انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو معدلت کہتے ہیں، اصول معدلت اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں اجتہاد سے بھی مدد لی جاتی ہے، یعنی اپنی طرف سے پورا زور لگانا کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں قرآن و سنت کا کیا احکام ہوں گے۔ اور اصول معدلت کے تقاضے بھی تبھی پورے ہو سکتے ہیں جب نظم و ضبط کی حکمرانی ہو، کسی کو انکار کی جرات نہ ہو، اور اصول معدلت کو ہی برقرار رکھنے کے لیے یعنی عدل و انصاف کو صحیح طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا، اور یہ دنیا کا پہلا پولیس ڈپارٹمنٹ تھا۔ تب اس کا نام پولیس نہیں تھا، لیکن آپ نے پہلی دفعہ اس طرح سے
باقاعدہ طور پر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس کے اندر کوتوال ہوتے تھے، جو لوگ غلط کام کرتے تھے یا معاشرتی نظم و ضبط کو توڑتے تھے ان کو باقاعدہ پکڑ کر لایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ ہے اختیارات کا استعمال۔ اختیارات وہ طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے ریاست میں امن و امان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ معاشرتی نظم و ضبط کی ابتدا خلفائے راشدین کے زمانے میں جب ہوئی تو انہیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں تھا، ایسا کوئی بھی منع کرنے والا نہیں تھا کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال، اپنی اتھارٹی کا استعمال نہ کر سکیں، لیکن ان کے اختیارات جو تھے وہ فرد واحد کے اختیارات نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اس اتھارٹی کو بھی اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کی احکام کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہوئے استعمال کیا، اور اتھارٹی کا ایک بہترین استعمال جس میں وہ بیک وقت عوام کے سامنے بھی جواب دہ تھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ سمجھتے تھے، اور ان کو اس بات کا خیال تھا کہ ان کے پاس اگر یہ حکمرانی ہے، یہ طاقت ہے، تو ان کو اس کے بارے میں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے سامنے خلفائے راشدین کی مثالیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 براعظموں پر مشتمل ریاست کے ہوتے ہوئے سادہ ترین غذا کھاتے تھے اور کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ اسی لیے عام مسلمان معاشرے کا ایک عام رکن جو تھا، ان میں کوئی غربت نظر نہیں آتی تھی، زکوٰۃ لینے والے نظر نہیں آتے تھے، اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی تھی، امن و امان تھا۔ تو معاشرے کے اندر امن و امان تبھی قائم ہو سکتا ہے، لوگوں کو انصاف تبھی مہیا ہو سکتا ہے جب حکمران اتھارٹی کے لالچ میں، اختیارات کے لالچ میں حکمرانی کو قبول نہ کریں، بلکہ لوگوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں اور اس جو بھی ان کے پاس اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں اور لوگوں کے سامنے بھی خود کو جواب دہ سمجھیں اور لوگوں کے سامنے جواب دہ بھی ہوں۔